ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وسوسوں کے اوپر ہے کہ انسان کو جو وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ وسوسے اصل میں بنیادی طور پر شیاطین ہی ہمیں وسوسے دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پریشان کیا جائے۔ وسوسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریشان کرے اور آپ کو اذیت دی جائے۔ در حقیقت ان وسوسوں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو وسوسہ آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اس کے والد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اس کو وسوسہ آتا ہے آپ کی والدہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، مگر حقیقت میں اس کی والدہ نہیں گری ہوئی، صرف وسوسہ آپ کو دے کر شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان ہے، جب اس طرح کی کوئی بات اس کو سننے میں آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ خبر ملے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اچانک سے۔ تو چونکہ یہاں پر شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہم پریشان رہیں، تکلیف میں رہیں، تو وہ اس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وسوسہ یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وسوسہ شیطان کا وار جو ہے وہ دل تک رہا، اللہ کا شکر ہے اس کا، یعنی اس صحابی نے اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اظہار کیا کہ میں ان الفاظ کو اپنے زبان پہ نہیں لا سکتا، اس حد تک وسوسے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ابو جہل کے خلاف تو وسوسے نہیں آ رہے تھے، اگر ابو جہل کے خلاف آتے تو اس کو جا کے بولتے، یا کہ اللہ کے نبی کے خلاف وسوسے آ رہے تھے، دین اسلام کے خلاف آ رہے ہوں گے، تو وہ بے چین ہو جاتے تھے وہ صحابی، تو اس لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایمان ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، ذکر اذکار میں لگتا ہے، یا دین کے کسی کام میں لگتا ہے، تو ایسے اشخاص کو جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی شیطان وسوسے دیتا ہے۔ اور وسوسے وہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ آپ پریشان ہو جائیں، اور جس مشن میں جس کام میں آپ لگے ہوئے ہو اس کام میں وہ رکاوٹ پیدا کر سکے۔ وسوسوں کی جو بیماری ہے یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان کی چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کر دی جائے تو اچھا ہے، فائدہ ہوتا ہے ناظرین کو جو ہمارے سامنے کیسز آئے۔ یہاں تک لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، ایک عورت نے مجھے فون کیا پاکستان سے، باہر ملک سے، اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے خلاف وسوسے آتے ہیں، یعنی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور میں بہت تکلیف میں ہوں اس بات سے، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ایسے لوگ جو دیندار طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے شیطان ہمیں کیوں دینا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ وہ ان کو اس کو وسوسے دے؟ کیونکہ یہ اس کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ذریعے سے وہ آپ کو دین سے بھی دور کر سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں پر اس کا یہ وار اور یہ ہتھیار کامیاب بھی رہا ہے۔ تو وسوسے شروع میں جو ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم شروع میں ہی اس کا علاج کریں اور شروع میں ہی ہم اس کے اوپر توجہ دیں تو ہم جلد از جلد اس سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے یہ اتنا ہی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ وسوسے کی مثال بجلی کی ننگے تار کی ہے۔ جیسے بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے نا، اس میں کرنٹ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ چھوئیں گے تو بھی آپ کو کرنٹ لگے گا، اس کو آپ دور کریں گے تو بھی آپ کو کرنٹ لگے گا۔ اس کو اپنی جگہ پڑا رہنے دو اور اس کو چھوڑ دو۔ ہم وسوسوں میں الجھ جاتے ہیں،
جب ہمیں وسوسے آتے ہیں ہم ان وسوسوں کے خلاف توجہ دینا شروع کرتے ہیں. جب بھی ہم اس کو توجہ دیں گے تو ظاہر شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا نام ہے الجھ جائے، میرے وسوسوں کے جوابوں میں لگ جائے. تو بعض اس طرح کے مریض بھی ہوتے ہیں باقاعدہ اس کو جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے قطعاً وسوسے میں الجھنا نہیں ہے. یہ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، اور آگے انشاءاللہ پروگرام میں جا کے وظیفہ بھی بتاؤں گا. میں اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی، اور اس موذی مرض، یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ انسان کو بغیر ایمان کے بھی دنیا کے لے جا سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہو گئے، اس حد تک یہ چلا جاتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی وسوسے آ رہے، اس کی پہلی سٹیج وسوسے آ رہے ہوتے، لیکن اگر ہم اس میں الجھ جاتے ہیں، اس کے جوابات وغیرہ میں اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس وسوسوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اس میں آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. باقاعدہ بندے کے کانوں میں آواز آتی ہے. آپ نے اکثر اوقات لوگوں سے سنا ہوگا، بہت ایسے مریض ہیں، ہمارا تو چونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے، ہمارے پاس ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے. یہ دوسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی تیسری سٹیج سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ آواز کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر وہ اس حد تک کنٹرول کر لیتے، کیونکہ آپ کی توجہ، آپ کا ذہن ہر وقت اس میں لگنے کی وجہ سے اس حد تک آپ اس کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنا تصرف باقاعدہ پہ کرتے ہیں. یعنی انسان مجبور ہوتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے. میرے کو ایک لڑکی نے فون کیا کہ وہ تیسرے مالے پہ کھڑی تھی خودکشی کرنے کے لیے، چلانگ مارنے کے لیے. غالباً رات کو 1-2 بجے کا ٹائم تھا. چونکہ اس کو بہت زیادہ وساوس وغیرہ آتے تھے، پریشان تھی، تو تیسرے مالے پہ کھڑی تھی، اور مجھے کہا، میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو فون کروں، اور میں تو خودکشی کر رہی. تو پھر اس کو میں نے سمجھایا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بات کر کے اس کو کونسلنگ کری، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی کارڈ بھی کری، اس کے لیے پڑھائی کری، ذکر کرا تاکہ اس کی یہ چیز کی کیفیت ختم ہو. تو الحمدللہ تھوڑی دیر بعد اس کی یہ کیفیت ختم ہوئی اور وہ نیچے اتر آئی. یعنی اس حد تک بندے کو فورس کر لیتے ہیں. بعض لوگ خودکشی کر بھی لیتے. میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، اس کو بے انتہا وسوسے آتے تھے. وہ مجھے کہتا تھا، میرا دل کرتا ہے، مجھے اتنا زور کا وسوسہ آتا ہے کہ میں جو ہے نا اس گاڑی کی، چلتی ہوئی گاڑی کے آگے آ جاؤں، اوپر سے جمپ مار دوں. اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ باقاعدہ خود میرے ساتھ پیش آیا کہ وہی نوجوان رات کو 2-3 بجے کا ٹائم لے کے آئے تھے. گھر والے بہت زیادہ اس کی حالت خراب تھی، تو میں اس کو دم کر رہا تھا. تو وہ دم کرتے کرتے وہ میرے سے بھاگا، اور سامنے سے گاڑی آ رہی، خود اس گاڑی کے آگے گیا، اس گاڑی نے اس کو ہٹ کیا. لیکن یہ شکر تھا کہ وہ گاڑی بہت سلو تھی. پھر ہم نے اس کو پکڑا، پھر اس کی کاٹ وغیرہ کی، میں نے دم کری، وہ چیزیں اس سے ہٹائی. تو الحمدللہ وہ آج نارمل ہے، وہ لڑکا، اس کا علاج کیا. تو جب یہ تیسری سٹیج میں جاتا ہے یہ خطرناک ہو جاتا ہے. پھر یہ اللہ کے نبی کے خلاف بھی آپ کو وسوسے دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد ہے، اللہ کے نبی کے خلاف وسوسوں کی وجہ سے آج جیلوں میں پڑی ہوئی ہے. ان کے اوپر جو ہے نا وہ سزائے موت ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ وسوسوں کو اور وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر سکے. کرتے رہے، اپنے علاج کی طرف توجہ نہیں دے، اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، وہ پکڑے گئے. مجھے ابھی ریسنٹ ہی جو ہے نا وہ ناموس رسالت والے میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 ایسے کہ حضرت 7 لوگ ایسے جیلوں میں ہیں جو مسلمان ہیں، اور ان کے زبان سے اور ان سے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی ہوئی. وہ مجھ سے اس چیز پہ ڈسکس کرنے آئے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے سے. ایک کا تو مجھے حیرت ہوئی جو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیندار طبقے سے بھی اس کا تعلق ہے. چونکہ وسوسے آتے اس کو، وسوسوں کی میں الجھنے کی وجہ سے وہ اپنے کنٹرول سے نکل جاتے. تو سب سے پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے قطعاً بالکل بھی ان وسوسوں کو توجہ نہیں دینی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں. بعض لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکل سکتے. سب سے پہلی چیز، جب آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے اور وہ وسوسہ آپ کو بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، جو لوگ تیسرے سٹیج پہ بھی چلے گئے ان کے لیے بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، وہ بھی اس سے ریورس ہو جائے کہ اللہ نے ان کو ٹھیک ہو گئے. اس فقیر کے ہاتھ پہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو وہ بھی نا امیدی نہیں ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز، آپ کو بہت شدید وسوسے آ رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں،
تو آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں، بھلے وہ کوئی کتاب اٹھا کے آپ مطالعہ کریں، فقہ کی کتاب اٹھا کے مطالعہ کریں، کوئی ناول پڑھ لے، کوئی بھی چیز ایسی جس میں گھر کے کسی کام میں مطالعہ یا لگ جائے، کوئی کام کرے وہ کرے، گھر کا کوئی کام ہو، اگر لیڈیز ہے بھلے گھر کی صفائی ہوئی ہے پھر بھی صفائی میں لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، کھانے بنانے کے لیے لگ جائے، کوئی نہ کوئی چیز بنائے، یعنی اپنی توجہ کو بٹانے کے لیے، آپ وہ چیز کو ہٹانے کے لیے آپ کسی کام میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو مصروف کریں۔ چونکہ جو بندہ فارغ بیٹھتا ہے، کیونکہ ایسا مریض کے لیے فارغ بیٹھنا موت ہے، موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ فارغ آدمی شیطان کا بھائی ہے، جب یہ فارغ بیٹھے گا تو شیطان اس کو وسوسے دے گا، ان وسوسوں میں اس کو مبتلا کرے گا، اور بڑھتے بڑھتے وہ چیز یہاں تک چلی جائے گی کہ اس کو دین میں، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، وسوسے آئیں گے، اللہ کے نبی کے خلاف آئیں گے۔ تو فارغ نہ بیٹھے، اپنے آپ کو مصروف رکھے، اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اور بہترین طریقہ جب دیکھے کہ آپ کو وسوسے زیادہ آ رہے، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس میں اب آپ کو عمل بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں عمل بھی بتاتا رہتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ اس کو بھی آپ عمل بھی ساتھ میں کرتے رہے۔ لیکن اس پورے پروگرام کو دیکھے سنیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہے ان کو بطور اس لیے کہ یار وہ لوگ بھی جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے اس وسوسے میں مبتلا ہو جائے جن کو دین کے خلاف وسوسے آنا شروع ہو جائے، تو آپ ذریعہ بنیں گے ان کو اس مرض سے نکالنے کے لیے۔ تو سورہ فلق ناس میں سے دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری والی صورت سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس صورت کو بار بار پڑھے، یوسوس فی صدور الناس کو 7 دفعہ تکرار کرے، ہر دفعہ میں اول آخر 11 درود کے ساتھ، اور تیسرا کلمہ اس کو پڑھے، اور آیت الکرسی اس کو کھلا پڑھے، یہ سب پڑھائیاں کھلی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وظائف آپ اس وقت کریں اور اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو۔ جو ہی آپ کسی اور کام میں مصروف ہوں گے، آپ چیک کریں آٹومیٹکلی وہ جو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں نا، وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ بند ہو جائے۔ چیک کریں، ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کا ذکر کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، آیت الکرسی کر سکتے۔ ایسا مریض چلتے پھرتے آیت الکرسی کا ورد رکھا کرے، چونکہ یہ فی زمانہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور بہت ہی اہمیت کا عامل پروگرام ہے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پروگرام جو ہے نا ہم نے خود ہی بیٹھ کے ایک چیز سامنے کر لی، نہیں، ہمارے سامنے جو تجربات سے اور ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس حد تک وسوسوں کی وجہ سے چلی گئی تھی کہ اس لڑکی نے جب اسے پوچھا گیا تم قرآن کو مانتی ہو، کہتی ہے حدیث کو مانتی ہو نہیں، صحابہ کو مانتی ہو نہیں، اس کو بھی وسوسے آ رہے تھے۔ تو اس وقت میں اسلام آباد کے سفر پہ ہی تھا، اسلام آباد میں آیا تو وہ میرے پاس لے کے آئے تھے وہ صاحب، اس کا الحمدللہ پھر کاٹ وغیرہ کری، دم کیا اور اس کو علاج وغیرہ دیا، تو اللہ پاک نے اس کو صحت دی اور ان چیزوں سے وہ نکل گئی۔ یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، جو مطلب ہم وہ چیزیں بتا رہے جو ہمارے ایکسپیرینس میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو خدا را اس مرض کو چھوٹا مرض نہ سمجھے۔ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کے پاس ایسا مریض ہے، یا کوئی آپ سے شکایت کرتا ہے آپ کے دوست احباب میں یا آپ کی فیملی میں، تو اس کو توجہ دے اور اس کو اس پروگرام کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرے، اور اس کو کوشش اس کی یہ کرے کہ وہ ان چیزوں میں جو اس میں مبتلا ہو چکے، اس بیماری میں مبتلا، وسوسے میں مبتلا ہو گئے، کوشش کرے کہ خود بھی آپ ان کو سمجھائے کہ ان کی توجہ کو بانٹے، یعنی کسی نہ کسی کام میں، ناول میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، کچھ بھی نہیں کر سکتے خوش خطی کرنا سیکھ لیں، بہترین ہے، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ کی رائٹنگ بھی خوبصورت ہو جائے گی، اور جب آپ لکھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔
قرآن کو صحیح کرنے کے پیچھے لگ جائے، قرآن کو صحیح کرے، قرآن کو اچھی طرح قاری کے پاس بیٹھ کے صحیح کرے، فارغ نہ بیٹھے، فوراً اس چیز سے نکلے۔ ابتدائی طور پر جب آپ اس وسوسوں کو آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ اپنی جگہ نہیں بنائیں گے۔ جب آپ ان کو توجہ دیتے تو یہ اس حد تک اسٹرانگ جگہ بنا لیتے کہ تیسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا درد دل عطا فرمائیں، اور ایسے جو ناظرین ہمارے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے کچھ لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر آ جاتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں جو آپ کی ہیلپ کر سکیں گے اللہ کے حکم سے کریں گے۔ واٹس ایپ نمبر بھی سب کچھ اس پہ ہم اسی لیے دیتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں خاص محبت اپنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شازیوں نے دی کلمے کی صدا، لا الہ الا اللہ، سارے عالم میں پھیلا دیا